الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلیکم السلام یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلیکم السلام پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام کے اندر مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں جو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس پروگرام کا نام بچوں کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچوں اس پروگرام کے نام سے بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ اس پروگرام کا جو ٹاپک ہوگا، جو ہمارا اس پروگرام میں ہم جو بات چیت کرتے ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں کرتے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی پیارا اور بہت ہی مبارک یہ پروگرام ہے، کیونکہ اس پروگرام کے اندر دنیا کی سب سے عظیم ہستی، جن کو اللہ پاک نے سب سے بڑا مقام دیا، سب سے بڑا لیول عطا فرمایا، وہ کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا ذکر اس پروگرام میں کیا جاتا ہے۔ پروگرام کے شروع میں ہم ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں، وہ بھی درود پاک کی فضیلت کے بارے میں۔ اور پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا تو بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، بہت ہی برکتوں کی بات ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، حدیث میں ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی اتارتا ہے، اور اللہ پاک اس کے 10 گناہ بھی مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، خوب درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ ابھی تو ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور ماہ ربیع الاول کے اندر تو خاص طور پر درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں درود پاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے آگے کے سیگمنٹ کی جانب۔ اور ہمارا جو پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے، بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، کیونکہ اس سیگمنٹ کے اندر ہم سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے نعت۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے گئے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، مچلا گئے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، مچلا گئے کہ رحمت نے امید بندائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیرے
دعائی ہے اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ واللہ، مطلب میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ احد رضا بھائی، اللہ پاک آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا تو سب نبیوں کے آقا ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، تو ہم آپ کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت مزید بڑھے۔ تو پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، آپ کی جو فیملی تھی، ان کا جو پیشہ تھا، یعنی ان کا جو پروفیشن تھا وہ بزنس تھا، یعنی اس میں آپ کے خاندان میں بزنس مین تھے، تجارت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے۔ تو یوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے اپنے خاندان میں بزنس دیکھا، تجارت دیکھی، تو آپ نے بچپن کے اندر بھی بزنس کے لیے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ سفر کیا۔ آپ شام گئے، آپ یمن گئے، اور بھی جگہوں پہ جا کے آپ نے بزنس کیا اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ۔ لیکن پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاص پیدا کیا تھا، آپ کے اندر جو کوالٹیز تھیں، جو آپ میں خصوصیات تھیں، وہ سب سے نمایاں تھیں، یعنی آپ بڑے یونیک تھے، یعنی آپ عام بزنس مینوں کی طرح نہیں تھے، یعنی عام جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان میں بعض لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام برائیوں سے دور تھے، آپ کسی کو جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتے تھے، کسی سے اگر وعدہ کرتے تھے تو وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بزنس شروع کیا، اور ابھی آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن جو مکے کے لوگ تھے وہ آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ امین کا مطلب کس کو پتہ ہے آپ میں سے؟ امین کسے کہتے ہیں؟ جی احد رضا بھائی کو پتہ ہے؟ جی بتائیں احد رضا بھائی، امین کسے کہتے ہیں؟ امانت دار جو شخص ہوتا ہے، جی جو امانت دار ہوتا ہے، جو لوگوں کی خیانت نہیں کرتا، ان کے مال کو سیف رکھتا ہے، تو اسے کہتے ہیں امین۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے بچوں؟ امین تھے۔ تو جو مکے کے لوگ تھے وہ آپ کو امین کہا کرتے تھے، یعنی امانت دار ہیں آپ خیانت نہیں کرتے تھے۔ تو پیارے بچوں ایسے ہی آپ سچے بھی تھے، آپ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے۔ بعض لوگ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکان والے ہوتے ہیں، کوئی چیز سیل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جھوٹ بول کے غلط مال دے دیتے ہیں اور اپنا بزنس کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، اس لیے پیارے بچوں جو مکے کے لوگ تھے وہ آپ کو صادق بھی کہا کرتے تھے۔ صادق کا مطلب کس کو پتا ہے آپ میں سے؟ صادق کا مطلب اور رضا بھی بتائیں گے؟ جی سچ بولنے والا۔
جی ہاں، صادق کا مطلب ہوتا ہے بچوں سچ بولنے والا. تو ہمارے پیارے آقا امین بھی تھے اور ہمارے پیارے آقا صادق بھی تھے، یعنی آپ امانت دار بھی تھے اور آپ سچے بھی تھے. اور پیارے بچوں ہمارے پیارے آقا وعدے کو پورا کرتے تھے، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے. جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک صحابی ہیں جن کا نام تھا عبداللہ. بچوں کیا نام ہے؟ عبداللہ. وہ بتاتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی، آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ابھی آپ نے یہ اعلان نہیں کیا تھا. مکے میں آپ رہتے تھے تو آپ بزنس کرتے تھے، جیسے ہم نے سنا کہ آپ بزنس مین تھے. تو ایک بار یہ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خرید و فروخت کی، یعنی کچھ خریدا، کچھ بیچا، کچھ بزنس کا معاملہ کیا. تو میں نے کچھ رقم دے دی اور کچھ رقم باقی رہ گئی، تو ان کے پاس تھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ رکیے، ہمارے پیارے آقا سے عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں رکیے، میں ابھی جا رہا ہوں اور ابھی واپسی آ کے آپ کو رقم دے دوں گا، آپ میرا یہاں انتظار کیجیے. تو پیارے بچوں وہ صحابی اپنے گھر پہ آ گئے اور کام میں لگ گئے، پھر بھول گئے کہ میں نے پرومس کیا ہے کہ میں آپ کو رقم واپسی آ کے دے رہا ہوں. اب تیسرے دن، یعنی ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، جب تیسرا دن آیا تو وہ اسی جگہ پہ گئے جہاں انہوں نے پیارے آقا کو عرض کی تھی کہ آپ انتظار کیجیے، آپ ویٹ کیجیے، میں رقم لے کے آتا ہوں. جب وہ واپسی وہاں پہ آئے تو دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا انتظار کر رہے ہیں. اب انہوں نے جب دیکھا تو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے کی جو ماتھا تھا نا، ماتھا، ایک بندہ پریشان ہوتا ہے، کسی کو غصہ آ جائے تو ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، کسی کو غصہ ہے نا، منہ تھوڑا تبدیل ہو جاتا ہے، ماتھے پہ بل آ جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، ماتھے پر بل بھی نہیں دیکھا. یعنی آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا، آپ کوئی ناراض نہیں ہوئے، بس آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں 3 دن سے تمہارا یہیں پر انتظار کر رہا ہوں. تو پیارے بچے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے آدمی تھے اور وعدے کو پورا کرنے والے تھے. آپ 3 دن تک وہیں پر رہے اور آپ نے جب واپسی آئے وہ ان پر غصہ بھی نہیں کیا. اگر ہم سے کوئی وعدہ کر لے کہ بھئی میں بھی آ رہا ہوں، آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، اور وہ آنے میں تھوڑا لیٹ ہو جائے، آدھے گھنٹے بعد آ جائے یا وہ 10 منٹ کے بعد ہی کیوں نہ آ جائے، یعنی تھوڑا لیٹ ہو جائے، تو ہمیں کیا آ جائے گا؟ مگر ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگ تو لڑنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، برا بھلا بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پیارے بچوں اس واقعے کے اندر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہمیں کسی سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے. اور ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ امانت پوری کرنی چاہیے اور سچ بولنا چاہیے اور جو وعدہ کیا جائے اس کو پورا کرنا چاہیے. جی ہاں پیارے بچوں، کرڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت آپ کو ہم بیان کریں، اور اس پیاری پیاری سیرت کو سن کر جو بچے ہمیں گھروں پر دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مدنی چینل پر جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ باتیں صرف بچوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی ہے. کہ بسا اوقات بچے تو وعدے پورا کر رہے ہوتے ہیں، بچے تو سچ بول رہے ہوتے ہیں، بچے تو امانت داری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو بڑے ہوتے ہیں وہ ان کاموں کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں، وعدہ پورا نہیں کر رہے ہوتے. تو بچے ہوں یا بڑے، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. اور آپ کی سیرت پہ عمل کریں گے تو بچوں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بچوں بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. پیارے بچوں اور کرڈز مدنی چینل کے ناظرین، سنت کی کرنیں. بچوں اس سیگمنٹ کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں آپ کو سکھاتے ہیں، کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے
کھانا کھانے کی کچھ سنتیں اور ساتھ میں کچھ کھانا کھانے کے مینرز یعنی کچھ آداب بھی آپ کو سکھائیں گے۔ تو پیارے بچوں، جب بھی کھانا کھائیں تو ہمیں کھانا کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے بچوں؟ کھانے کا وضو کر لینا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو یہ پسند کرے کہ اس کے گھر میں برکت زیادہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ جب کھانا حاضر کیا جائے، جب کھانا دیا جائے تو وضو کرے، اس سے پہلے وضو کرے، اور جب کھانا اٹھا لیا جائے تو اس کے بعد بھی وضو کریں۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو مدنی چینل پر ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت زیادہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں برکت زیادہ ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے دسترخوان میں برکت ہو، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے سے پہلے بھی وضو کریں اور کھانے کے بعد بھی وضو کریں۔ اب ہو سکتا ہے کہ بعض کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ وضو کریں پورا، تو پیارے بچوں، جب بھی کھانے کا وضو کی بات آئے کہ کھانے کا وضو کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ دھونا چاہیے اور جو منہ ہے نا، یہ اس کو دھو لینا چاہیے۔ تو کلی کریں گے تو پھر بھی منہ دھل جائے گا، لیکن جب ہم بیان کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوں اور جو منہ ہے اس کو دھو لینا چاہیے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ کھانے کا وضو کہلاتا ہے۔ اچھا، وضو نہیں ہے، بعض لوگ بولتے ہیں وضو، اصل لفظ کیا ہے؟ وضو۔ اصل لفظ کیا ہے؟ یعنی واو پر پیش ہے۔ سب مل کے بولیں وضو۔ تو کھانے سے پہلے بھی وضو کرنا چاہیے اور کھانے کے بعد بھی وضو کرنا چاہیے، یعنی ہاتھ دھونے چاہیے اور منہ دھو لینا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ اگر یہ عمل کریں گے تو آپ کے گھر میں برکت زیادہ ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں بات بیان کی گئی۔ اچھا پیارے بچوں، کھانا کھانے کا کچھ طریقہ بھی ہوتا ہے۔ بعض بچے کھانا کھاتے ہیں تو لیٹ کے کھانا کھاتے ہیں، یعنی وہ اٹھتے ہی نہیں کھانا کھانے کے لیے، اور بعض بچے ہوتے ہیں وہ ٹیک لگا کے کھانا کھاتے ہیں، کوئی تکیہ لگا کے کھانا کھاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ایک بات تو یہ کہ کھانا ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے، کھانا ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے۔ اور کھانا کھانے کا سنت طریقہ بھی ہے کہ الٹا پاؤں جو ہے اس کو بچھا لیا جائے اور اس پر بیٹھ جائیں، اور سیدھا جو گھٹنا ہے اس کو کھڑا کر لیا جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اچھا، ایک طریقہ جو نماز میں ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، التحیات پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو اگر اس انداز میں بھی بیٹھ کے کھائیں گے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ جی ہاں پیارے بچوں، نماز میں جس طرح بیٹھتے ہیں التحیات کے اندر، اگر کھانا کھاتے وقت بھی اس انداز میں بیٹھا جائے تو کھانا کھانے کی ایک سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ الٹا جو پاؤں ہیں اس کو بچھا لیا جائے، اس پر بیٹھ جایا جائے، اور جو سیدھا گھٹنا ہے اس کو کھڑا کر لیا جائے۔ تو یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ شریف۔ سب مل کے بول دیں بسم اللہ شریف۔ دعا بھی اگر یاد ہو تو وہ پڑھ لی جائے، بسم اللہ الذی۔ کسی کو یاد ہے آپ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا؟ چلیں، آپ کو یاد ہے؟ مائک دیں بھائی ان کو۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ماشاءاللہ، یہ بھی دعا ہے۔ ایک اور بھی دعا ہے نا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، وہ کس کو یاد ہے آپ میں سے؟ چلیں آپ سنا دیں مائک پہ۔ جی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ ماشاء اللہ، ذہن میں نے جو دعا سنائی ہے ماشاءاللہ بچوں، یہ دعا بھی کھانا کھانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو دعا ذہن میں نے سنائی ہمیں، اس دعا کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت ہے کہ جو شخص کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، جو یہ دعا پڑھ لے گا تو کھانے میں اگر زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو یہ دعا بھی اگر یاد نہ ہو تو یہ دعا یاد کر لیں، ورنہ کم سے کم بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیں۔ یعنی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا نہیں کھانا چاہیے، بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا نہیں کھانا۔ کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ چلیں اور بھائی آپ بتا دیں۔
बगैर बिस्मिल्लाह शरीफ के खाना खाएंगे तो शैतान भी साथ शामिल हो जाएगा। बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाएंगे तो शैतान भी हमारे साथ खाने में क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमें शैतान को अपने साथ शामिल नहीं करना, तो क्या पढ़ना चाहिए हमें? बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि रहमानिर रहीम पढ़ लें। जो दुआ हमने सुनी ज़ैन भाई से वो दुआ पढ़ लें, इंशाल्लाह शैतान हमारे साथ शामिल नहीं होगा, अल्लाह की रहमत हमारे साथ शामिल होगी और हमारे खाने में बरकत हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस सेगमेंट के अंदर खाना खाने की कुछ सुन्नतें सीखी हैं, कुछ आदाब सीखे हैं। तो नियत कर लें कि इन बातों पे अमल करेंगे। तो आइए बच्चों, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एक और सेगमेंट की जानिब। बहुत ही प्यारा सेगमेंट है जिसका नाम है एक जुमला एक जवाब। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट का नाम है एक जुमला एक जवाब। बच्चों क्या नाम है? एक जुमला एक जवाब। तो इस सेगमेंट में क्या करना है हम आपको वो पहले इसका फॉर्मेट बताते हैं। अच्छा, ये सेगमेंट प्यारे बच्चों ये करेंगे हमारे साथ मौजूद यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चे, और इस सेगमेंट के ज़रिए भी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी, आपकी लाइफ थी, उसके बारे में कुछ बातें हम सीखेंगे। आपकी सुन्नत भी हो सकती है, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो बायोग्राफी है, उसके बारे में कोई बात भी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मेट क्या है पहले मैं वो आपको अर्ज कर देता हूँ, तो आपको इजी भी हो जाएगा कि आपको करना है क्या है। देखें, आपके सामने एक बोर्ड है, ये येलो कलर का एक बोर्ड नज़र आपको आ रहा है, देखें, आप भी देखें। तो इस बोर्ड पर आपको कुछ अल्फाज नज़र आ रहे होंगे। तो अभी ये अल्फाज आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हुए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ आने के बाद जिसको यहाँ बुलाया जाएगा वो यहाँ आएंगे और इन अल्फाजों को आपस में जोड़ेंगे, और ये जो दो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है इनके दरमियान में आपको जुमला बनाना होगा। तो इन अल्फाजों के अंदर जुमले मौजूद हैं, तो आप में से जिसको बुलाया जाएगा तो उसको ये अल्फाज जोड़कर जुमले बनाने होंगे। तो कौन कौन आके इंशाल्लाह बना लेगा? चलें, कौन आएगा? आप आएंगे? चलें, आप आ जाएं। माशाअल्लाह, अब है हमारे साथ अब्दुल हादी भाई, और देखते हैं कि अब्दुल हादी भाई क्या जुमला बनाते हैं और उससे हमें क्या बात सीखने को मिलती है। अब्दुल हादी भाई ने जुमला लगता है कि मुकम्मल करने वाले हैं। आइए काउंट डाउन शुरू करें। 1 2 3 4। लगता है कि जुमला मुकम्मल कर लिया है अब्दुल हादी भाई ने। जी अब्दुल हादी भाई, माइक पे पढ़ें कि आपने क्या जुमला बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ से हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ से हिजरत फरमाई। अब्दुल हादी भाई ने जुमला दुरुस्त बना लिया है। माशाअल्लाह। अब्दुल हादी भाई तशरीफ रखिए आप भी। अब यहाँ से हम एक को बुलाते हैं। जी अब कौन आएगा आप में से यहाँ पर? चलें, आप आ जाएं। आपका नाम बताएं माइक पर। अब्दुल नाफे। अब्दुल नाफे जी, माइक दे दें मुझे। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी जो बात सीखी है अब्दुल हादी भाई के जुमले से वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के शरीफ से हिजरत फरमाई। जी आपका टाइम शुरू हो चुका है। अच्छा, आप इसे कौन बताएगा ये हिजरत कहाँ फरमाई थी? हिजरत कहाँ फरमाई थी? जब तक हमारे अब्दुल नाफे भाई जुमला मुकम्मल करेंगे। जी जी, आप किसने कहा? माइक पे कहें। मदीने में। मदीने की तरफ, यानी मदीने में हिजरत फरमाई थी मक्के पाक से। इनके जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। जी अब्दुल नाफे भाई जुमला मुकम्मल कर रहे हैं। आइए काउंट डाउन शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 और जुमला मुकम्मल लगता है कि कर लिया है। रुक गए हैं अब्दुल नाफे भाई, पढ़ के बताएं कि आपने क्या जुमला बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआ फरमाई थी। फरमाई थी तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, फरमाते थे। तो प्यारे बच्चों, हमारे अब्दुल नाफे भाई ने जुमला बनाया है। आप तशरीफ रखिए। चले आप, जी आप यहाँ से आए हैं, आप ही दुरुस्त करेंगे कि यहाँ क्या चेंजिंग हमें करनी चाहिए कि जुमला दुरुस्त हो जाए। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए दुआ फरमाते थे। जी कौन बता रहा था आप में से? चलें आप बताएं कि क्या चेंजिंग होगी यहाँ पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत
کے لیے دعا فرماتے تھے؟ جواب درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ سے شیئر کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کے اندر ہم نے جو پیارے آقا کا ذکر کیا ہے، ہمیں اس کی خاص برکتیں عطا فرمائیں۔ تو پیارے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید باتیں جاننے کے لیے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک ہمیں خوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں عطا فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا